ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی ویڈیو کے اندر مختلف قربانی کے حوالے سے مسائل پہ بات ہوگی۔ بعض حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں قربانی کے بارے میں کہ ایک جانور ایسا ہے کہ بکرا ہم نے خریدا ہے، نہ وہ بکرا ہے نہ وہ بکری ہے، وہ تیسری مخلوق ہے جسے جو ہے خنثی کہتے ہیں اور عام اپنی زبان میں خسرا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بکرا ایسا ہے کہ نہ بکرا نہ بکری، وہ تیسری مخلوق ہے، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عیب ہے۔ اللہ کے راستے میں جانور وہ دینا ہے جو عیب سے پاک ہو، تو یہ اس کے اندر عیب ہے، لہٰذا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ جی جانور کے کچھ دانت ٹوٹ گئے، کیا وہ قربانی کے اوپر جو ہے اب قربانی اس کی جائز ہوگی یا نہیں جائز ہوگی؟ اب دیکھا جائے گا اس کے دانت کتنے ٹوٹے ہیں۔ اگر تو اس کے دانت زیادہ ٹوٹ گئے ہیں، کم باقی رہ گئے ہیں، پھر تو یہ قربانی پہ نہیں لگے گا۔ اگر کچھ ٹوٹے ہیں، چارہ وہ اپنا آسانی سے کھا سکتا ہے، تو لہٰذا ایسے ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح بعض رات پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جی ایک جانور ہم نے خرید کے گھر کے اندر لے کے آئے، بعد میں پتہ چلا یہ جانور تو جس آدمی سے میں نے خریدا ہے اس نے چوری کیا ہوا تھا جانور، کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جب پتہ آپ کو چل گیا کہ اس نے یہ جانور جو میں نے اس سے خریدا ہے اس نے چوری کیا ہوا تھا، تو پتہ چلنے کے بعد اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، بلکہ اسے واپس کرنا ہوگا اور جانور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہم نے قربان کرنا ہے۔ چوری کیا ہوا جانور وہ اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ایسے چوری والے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اب پھر ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں، جی نیت کرنی کیا ضروری ہے اس کے اندر؟ نیت کرنی ہے تو کون سی نیت کرنی ہے؟ تو نیت جو ہے جب آپ جانور خرید لیتے ہیں قربانی کی نیت سے، جو آپ کی نیت ہوگی کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اس لیے جس دن آپ ذبح کریں گے آپ کی نیت ہوگی کہ میں قربانی کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تو یہ نیت کافی ہے۔ زبان سے جو ہے وہ تکبیر پڑھنا جو ہے جب ذبح کرتے وقت تکبیر جو ہے پڑھیں گے وہ پڑھنا ضروری ہوگی۔ اور بعض نیت جو کرتے ہیں زبان سے نیت بھی کی جا سکتی ہے، وہ نیت قرآن پاک کی سورہ انعام کے اندر موجود ہے، تو وہ نیت یاد کر لی جائے تو وہ نیت جو ہے زبان سے بھی یعنی دل سے بھی نیت ہو جائے گی، زبان سے بھی جو ہے وہ نیت ہو جائے گی۔ باقی زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب آپ خرید رہے ہیں جانور اسی نیت سے تو وہ نیت آپ کی کافی ہے۔ جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ ذبح کرنا جو ہے وہ آپ کی نیت ہی سمجھی جائے گی۔ اسی طرح بعض رات پوچھتے ہیں کہ جی کیا جانور جو ہے عورت ذبح کر سکتی ہے یا عورت کا ذبح کیا ہوا جانور وہ جائز ہے؟ جی اگر عورت اپنی طرف سے قربانی کر رہی تو وہ ذبح کر سکتی، ذبح کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کرے۔ لیکن عام طور پہ عورتوں کو ذبح کا اس لیے نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ نرم دل کی ہوتی ہیں، جو ہے ان سے وہ جس وقت خون نکلے گا ذبح ہوگا جانور تڑپے گا تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، تو اس طرح جو ہے وہ جانور کو تکلیف دیں گی یا درمیان میں چھوڑ دیں گی، جس کی وجہ سے جو ہے درمیان میں چھوڑنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے جو عورت ماہر ہے وہ ذبح کر سکتی ہے، دل اس کا جو ہے نہ گھبرائے، ہاتھ اس کا نہ کانپے ذبح کرتے وقت، تو کوئی حرج نہیں، وہ ذبح اپنا کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قربانی کے جانور تو ہم نے لے لیا، قربانی کا جانور لینے کے بعد اب اس کے جو ہے ہم حصے دار پتیاں ہم نے بنا لی ہیں کہ یہ 7 حصے دار ہیں، کیا اس کے بعد ہم اس میں سے کسی کو تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی حصے دار پتی والا آپ کا جو ہے درمیان میں ایسا شامل ہو گیا ہے جو عقیدے کے لحاظ سے غلط ہے، مشرک آدمی ہے، یا اس کا کاروبار سود کا ہے، اس طرح اس کا پیسہ حرام کا ہے، تو لہٰذا ایسے کو تبدیل کرنا ضروری ہے آپ کے، ورنہ سب کی قربانی جو ہے وہ آپ کی طرف سے نجائز سمجھی جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی خصی جانور جو ہے کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ یہ تو عیب نہیں ہے پیدا ہو گیا کہ خصی جانور کے اندر جانور کو خصی کروا دینا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ خصی جانور اس کا گوشت بھی صاف ستھرا ہوتا ہے بنسبت دوسرے جانور کے، اور اسی طرح اس کا گوشت جو ہے وہ طاقتور بھی ہوتا ہے اور جو ہے صاف ہوتا ہے، دوسرا جو جانور ہوتا ہے بغیر خصی اس کے گوشت کے اندر بدبو بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ صحت مند جانور کے لیے ہے کہ جس جانور کو صحت مند رکھنے کے لیے خصی کروایا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی شرعی جو ہے وہ قباحت نہیں ہے۔
اسی طرح بعض رات پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے جانور تو لے کر کے آئے، جانور ہم نے خریدا، خریدنے کے بعد جب گھر میں لائیں کسی کو دکھایا تو دکھانے کے بعد پتہ چلا یہ جانور تو جو ہے وہ گابن ہے، یہ جو ہے گائے گابن ہے یا اونٹنی گابن ہے، تو کیا اس کی قربانی اب دیں یا نہیں دیں؟ اگر تو آدمی جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور صاحب حیثیت آدمی ہے، اسے چاہیے کہ اس کو بیچ دے اور اس کی جگہ یا خود رکھ لے، اس کو پال لے، اور یا پھر اس کو بیچ دے اور اس کی جگہ پہ دوسری جو ہے وہ جانور جو ہے خریدے اور خرید کر اس کی قربانی کریں۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ اس کو اللہ نے جو ہے اس کے پاس اس کے اوپر قربانی واجب بھی نہیں تھی، لیکن وہ خود لے کر کے آیا تھا شوقیہ طور کے اوپر، اس نے کہا میں قربانی کروں گا، اب اس کے پاس اور پیسے بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ ذبح وہی کر دے گا تب اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ وہی ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم جانور خرید کے لے آئے، خرید کے لانے کے بعد اب ہمیں پتہ نہ چلا کہ جانور جو ہے وہ حاملہ ہے، جس وقت ہم نے ذبح کرنے کے لیے بلایا، ماہر کو بلایا، کسائی کو بلایا ذبح کرنے کے لیے، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ جانور تو حاملہ ہے، تو لہٰذا آپ اس کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اب کیا کریں؟ کیا ایسے کو جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم نے ایسے کو ذبح کر دیا کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بہتر تو یہ ہے کہ ایسے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، بلکہ اس کی جگہ پہ آپ کوئی اور جانور ذبح کر لیں، لیکن اگر آپ نے ذبح کر